رات کافی گزر چکی تھی۔ گھر کے تقریباً سب افراد سو گئے تھے، لیکن بلائی منزل پر ایک 14 سالہ لڑکا اپنے موبائل پر آن لائن گیم کھیل رہا تھا اور کئی دنوں سے مسلسل ہار رہا تھا۔ وہ اس گیم میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ مر جانے والے لوگ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ وہ کئی دنوں سے گیم میں دیکھ رہا تھا۔ مسلسل ہارنے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی 45 سالہ ماں، 20 سالہ بڑا بھائی، 15 اور 10 سالہ بہنیں سو رہی تھیں۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے چاروں کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس نے پستول نالا میں پھینکا اور آرام سے جا کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ یہ لاہور کے ایک علاقے کہنا کا سچا واقعہ ہے۔ پولیس نے ایک ہفتہ قبل کاہنہ میں ایک ہی گھر کے 4 افراد کے قتل کا معاملہ حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واقعے میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کو ان کے 3 بچوں سمیت قتل کر دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق مقتول لیڈی ہیلتھ ورکر کے 14 سالہ بیٹے زین علی کو حراست میں لیا، جو کہ پولیس کے مطابق معروف آن لائن گیم پب جی کھیلتا تھا اور مبینہ طور پر اس گیم سے متاثر ہو کر اپنی والدہ اور 3 بہن بھائیوں کو قتل کر ڈالا۔ 45 سالہ نہید مبارک، ان کا 20 سالہ بیٹا تیمور سلطان اور بیٹیاں 15 سالہ ماہنور فاطمہ اور 10 سالہ جنت ایک ہفتہ قبل کاہنہ کے علاقے LDA چوک میں اپنے کثیر المنزلہ گھر کے ایک کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ زین علی نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ مشتبہ ملزم پب جی کھیلنے کا شوقین تھا اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں آن لائن گیم کھیلنے میں لگاتا تھا۔ پولیس کے مطابق گیم میں دیے گئے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد نوعمر لڑکے کا مزاج غضبناک ہو گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کے دن لڑکا گھنٹوں پب جی کھیلتے ہوئے کسی ہدف میں ناکامی کے بعد اپنا ہوش کھو بیٹھتا اور اپنی والدہ کی پستول اٹھا کر کمرے میں چلا گیا جہاں وہ اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ زین علی نے مبینہ طور پر اپنی والدہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور پھر اپنی 2 بہنوں پر گولی چلا دی۔ انہوں نے بتایا کہ گولوں کی آواز سن کر جب زین کا بڑا بھائی کمرے میں داخل ہوا تو زین نے اس پر بھی گولی چلا دی، جس سے وہ سب موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ بلائی منزل پر اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر گھر سے نکل گیا۔ زین نے پستول کو قریبی نالے میں پھینک دیا اور اپنے کمرے میں واپس آیا تاکہ یہ بہانہ کر سکے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ سو رہا تھا۔ پولیس افسر نے بتایا کہ تفتیش کاروں کو واقعہ پیش آنے کے بعد سے لڑکے کی مشکوک باڈی لینگویج کی وجہ سے اس پر شک تھا، لیکن انہوں نے کچھ دنوں تک اس پر غور کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس افسر نے بتایا کہ اس دوران پولیس نے تمام ممکنہ پہلو ڈھونڈنے کے لیے انکوائری کی، لیکن مزید کچھ نہیں ملا۔ جمعرات کو بالآخر پولیس نے زین علی کو اپنے خاندان کے قتل کے شبے میں حراست میں لے لیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جائے وقوع کے معائنے کے دوران خون کے نشانات نے تفتیش کاروں کو گھر کے اوپری حصے میں مشتبہ ملزم کے کمرے تک لے جانے میں مدد دی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں ملزم کے کپڑوں پر خون کے دھبے بھی ملے۔ واضح ہے کہ لاہور میں اس آن لائن گیم سے جڑے جرم کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ 2020 میں جب پہلا کیس سامنے آیا تو اس وقت کے کیپٹل سٹی پولیس افسر ذوالفقار حمید نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی، وقت اور مستقبل کو بچانے کے لیے اس گیم پر پابندی کی سفارش کی تھی۔ گزشتہ 2 سالوں میں اس گیم کے شوقین 3 نوجوان خودکشی کر چکے ہیں اور پولیس نے اپنی رپورٹس میں ان اموات کی وجہ پب جی کو قرار دیا ہے۔ اس وقت BP پولیس اس گیم پر پابندی کی سفارش کر رہی ہے اور ایک شہری نے لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ریٹ بھی دائر کر دی ہے۔ اس ریٹ میں انڈیا اور دوسرے ممالک کی مثال دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں آن لائن گیمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ریگولیشنز یا قانون نہیں ہے، کیونکہ نوجوان نسل کا مستقبل داؤ پر ہے اور اس سے ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے فی الحال
इस गेम को पाकिस्तान में बैन किया जाए। हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर से कानूनी खबरें, दुनिया भर की अदालतों के अनोखे और दिलचस्प मुकदमात के हालात व वाक़यात। हम आपको सुनाते हैं टेक लॉ, ट्रेडमार्क, साइबर स्पेस, कॉपीराइट, फैमिली लॉ और फौजदारी मुकदमात की सच्ची कहानियाँ। आपका ताल्लुक चाहे जिस भी शोबा है ज़िंदगी से है, एक चीज़ से आपको रोज़ वास्ता पड़ता है, वो है कानून। अगर आप कानून जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं दुनिया भर में होने वाले अनोखे और दिलचस्प मुकदमात की दास्तानें, तो ये चैनल आपके लिए है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यकीन जानें, कानून जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़।